قرآن مجید میں رحم مادر میں انسانی جنین کا جو ارتقاء ہوتا ہے اس کا ذکر بہت مرتبہ ہے، بہت مرتبہ ہے، بہت مرتبہ ہے۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ عہد حاضر میں ایمبریولوجی کے دو ٹاپ کے پروفیسرز یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا کے ڈاکٹر کیتھ ایلمور، ان کی کئی کتابیں ہیں ایمبریولوجی کے موضوع پر، علم الجنین، جو بہت سی یونیورسٹیوں میں ٹیکسٹ بکس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اور ایک ہے ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز، یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا معاملہ ہے اس کے موجب ہے۔ وہ جو عورت جو ہے اس اعتبار سے اس کے ہاں ولادت نہیں ہو سکتی کہ اس کی ٹیوبز جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں، تو اس کا بیضہ جو ہے، یا یہ کہ شوہر کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ وہ اس کے اندر مردانگی کی قوت نہیں ہے، تو اس کے لیے جو راستہ نکالا گیا کہ شوہر کا نطفہ لے کر اور ماں کے بیضہ دانی میں سے بیضہ لے کر ان کی فرٹیلائزیشن ٹیسٹ ٹیوب میں کر کے پھر اسے پلانٹ کر دیا جائے رحم مادر میں، تو یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی یہ دنیا میں اب عام ہے۔ تو اس کا جو موجد ہے وہ پروفیسر رابرٹس ایڈورڈز، اور ان دونوں نے مانا ہے اور بہت حیرت کا اظہار کیا ہے، بہت حیرت کا، کہ 1400 برس قبل ابھی نہ ڈسیکشن تھی، نہ باڈیز کو چیر کر پھاڑ کر دیکھنے کا کوئی ابھی لوگوں کے اندر کوئی رواج تھا۔ طب جو ہے بالکل ابتدائی سٹیجز پر تھی، مائکروسکوپ نہیں تھی۔ اس دور میں علم الجنین کا اس قدر صحیح اندازہ جو قرآن نے پیش کیا ہے، حیران کن۔ اس پر باضابطہ پھر انہوں نے سعودی عرب میں جا کر لیکچرز بھی دیے، ان کی ویڈیوز بھی تیار ہوئی اس پر، اور وہ کہیں مل بھی جائیں گی آپ کو۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہے علم جنین اور جو جنین کے ارتقائی مراحل رحم مادر میں، ایک جوڑا جو ہے قرآن مجید میں دو سورتوں کا، سورہ حج اور سورہ مومنون، اس میں خاص طور پر تفصیل سے ذکر ہے۔ سورہ حج میں فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد العلم شیئا۔ اے لوگو، اگر تمہیں بعث بعد الموت کے بارے میں کوئی شک ہے تو ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر ایک سٹیج آئی نطفے کی شکل میں تھے تم، پھر ایک سٹیج آئی تم علقہ کی شکل میں تھے، پھر ایک سٹیج آئی تم مضغہ کی شکل میں تھے، پھر اس مضغہ کی بھی دو سٹیجز ہیں، مخلقہ و غیر مخلقہ۔ پھر ہم نے ٹھہرائے رکھا تمہیں رحم مادر میں جب تک ہم نے چاہا، پھر ہم وہاں سے تمہیں برآمد کرتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچتے ہو، جوان ہوتے ہو، اور تم میں سے کچھ ہیں کہ جن کا پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے، ان کو قبض کر لیا جاتا ہے پہلے ہی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس بدترین عمر کو بھی پہنچا دیے جاتے ہیں کہ جب جس سٹیج پر جا کر سب کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ نہیں جانتے، بڑھاپے میں آ کر ارذل العمر جسے کہا گیا ہے کہ وہ جب سیکھا پڑھا جو تھا، لکھا پڑھا تھا نیاز نے، وہ سب ختم ہوا، یادداشت بھی ختم ہو گئی، ڈیمنشیا ہو گیا۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کا ہی یہ در حقیقت جوڑا جو ہے سورہ حج کا، یہ سورہ مومنون ہے۔ اب اس میں دیکھیے، اس میں جو آیت آئی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے گارے کے کشید کردہ جوہر سے۔ سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچ لینا، اگر تلوار کو کسی نے میان میں سے کھینچا ہے اسے بھی سلہ یا سلو کہتے ہیں، کھینچ لینا۔ تو کشید کرتے ہیں آپ عرق نکالتے ہیں کسی چیز کو جو ہے وہ پانی میں ڈال کر پھر اس کے نیچے آگ جلا کر پھر اس کا ایک نظام ہے، اس کا عرق کشید کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے گارے کے
جوہر سے، پھر ہم نے اس کو بنا دیا نطفہ اور رکھا اسے ایسے مقام پر جو بہت مضبوط مقام ہے۔ جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، رحم مادر جو ہے، یہ جو ہے رحم ماں کا، اس کی دیوار بڑی مضبوط ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ امبیڈڈ ہوتا ہے نطفہ۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک علقہ کی شکل دی، وہ جب ذرا بڑھتا ہے تو وہ رحم مادر کی دیوار میں سے باہر کو نکل کر بلج آؤٹ کر کے پھر لٹکنے لگتا ہے، علقہ لٹکی ہوئی چیز۔ ثم فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اسی علقہ کو ہم ایک لوتھڑا بنا دیتے ہیں گوشت کا۔ فخلقنا النطفۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اسی لوتھڑے کے اندر ہڈیاں بنا دیتے ہیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک اور ہی تخلیق پر۔ یہ خلقا آخر کیا ہے جس کا اس شان کے ساتھ بیان ہوا؟ ثم انشأناہ، نشا کہتے ہیں کسی چیز کا اٹھنا، انشاء اٹھانا، ثم انشأناہ، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں خلقا آخر، ایک اور ہی تخلیق پر۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی بابرکت ہے وہ ہستی اللہ کی جو بہترین پیدا کرنے والی ہے۔ اب وہی بات ہے جو اس حدیث میں آ رہی ہے۔ یہ خلقاً آخر کیا ہے، اس کا حل ہے در حقیقت جو اس حدیث میں آ رہا ہے۔ یہاں یہ کہ اس کے راوی ہیں حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کبار صحابہ میں سے ہے، سینئر صحابہ میں سے ہے، فقیہ فقہا میں سے ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن۔ وہ فرماتے ہیں قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی۔ بڑی غیر معمولی بات کیا ہے؟ وَهُوَ الصادق المصدوق، اور جو جان لو وہ جو ہے اللہ کے رسول جنہوں نے ہمیں یہ بتایا وہ الصادق ہیں، سچے ہیں، المصدوق ہیں، جن کی صداقت پر اللہ گواہ ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ اور بے شمار روایتیں عبداللہ ابن مسعود سے ہیں، تمہیداً یہ الفاظ نہیں آتے، یہاں کیوں آئے؟ اس لیے کہ ایک خاص ایسی بات سامنے آ رہی ہے جو بہت سے اعتبارات سے، جو اس وقت تک ایک ذہنی سطح تھی انسان کی، جو مادی معلومات، اس کی جو سطح ابھی تک تھی اس کے اعتبار سے وہ کچھ ناقابل فہم سی تھی، لہذا اس پر خاص طور پر تاکید کر کے یاد کر لو یہ کس نے کہا ہے۔ یہ کہنے والا کوئی ہمہ شمہ نہیں ہے، یہ کہنے والے محمد رسول اللہ ہیں، وَهُوَ الصادق المصدوق۔ اب اس کے بعد حدیث کا مطلب شروع ہو رہا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 لیلۃ نطفۃ، تم میں سے ہر شخص کی تخلیق ہوتی ہے اس کے ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ وہ علقہ کی شکل میں ہوتا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ 40 دن وہ ایک لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب یہ 40 جمع 40 جمع 40 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی 4 ماہ، ثم یرسل الملک، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، اور وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، جس وقت حضور نے یہ فرمایا ہے، اس وقت اگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کے معنی ہے جان، تو اس دور کی علمی سطح کے اعتبار سے بات قابل فہم ہے، جان پڑ گئی، اس سے پہلے گویا کہ بے جان تھا۔ آج کی ہماری جو علمی سطح ہے، مائکروسکوپ کے ایجاد ہونے کے بعد جو باریک سے باریک جرثومہ ہم بڑا کر کے دیکھ رہے ہیں، آج تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ باتیں جو قرآن میں آئی ہیں، سورہ قیامہ میں آیا الم یکن نطفۃ من منی یمنیٰ،
کیا انسان کا آغاز جو ہے وہ اس نطفے کی شکل میں نہیں تھا، ایک منی کا کی بوند جو ٹپکائی گئی؟ آج ہمیں معلوم ہے کہ اس منی کی بوند میں جو باپ کی طرف سے آ رہی ہے اس میں تو بے شمار جرثومے ہوتے ہیں، سپرمیٹازون، اینڈ دے آر ویری مچ لیونگ، تو زندہ وجود ہے، مردہ تو نہیں ہے۔ تو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ لیجیے اسے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، لاکھوں ملینز کی تعداد میں ایک دفعہ کی انجیکشن کے۔ تو زندگی جو ہے اس کا آغاز یہ 120 دن کے بعد تو نہیں ہو سکتا، زندگی تو پہلے سے۔ پھر وہ جو بیضہ چلا آ رہا ہے ماں کا، وہ فیلوپین ٹیوب سے ہو کر جو آ رہا ہے وہ بھی مردہ تو نہیں ہے، زندہ ہے، لیونگ سیل ہے۔ ان دونوں کے امتزاج سے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اب یہ نطفہ امشاج بنا، مرد کا نطفہ عورت کا بیضہ مل کر یہ زائگوٹ بن گیا۔ اب تو کیا یہ مردہ ہے؟ محض اللہ زندہ ہے۔ زندگی تو چلی آ رہی ہے، سپرمیٹازون سے چلی آ رہی ہے، اور وہ جو بیضہ ہے، اووم ہے، اس میں زندگی ہے، پھر زائگوٹ زندہ ہے، پھر یہ بڑھ رہا ہے، گرو کر رہا ہے۔ یہ گروتھ جو ہے زندگی ہی کا ثبوت ہے۔ لہذا یہاں روح سے مراد زندگی نہیں کچھ اور ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت کہ جو بدقسمتی سے آج بھی بہت سے قرآن کے پڑھنے والوں اور دین کا مطالعہ کرنے والوں کی نگاہوں سے ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس وقت کے اعتبار سے بات قابل فہم ہے کہ وہ سمجھ کرتے کہ جان مراد سے جان لے، آج تو یہ بات مانی نہیں جا سکتی۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے، اس سے حقیقت انسان سمجھ میں آئے۔ انسان اصل میں ایک مرکب وجود ہے، اس میں ایک حیوان بھی ہے، مکمل حیوان، اور ایک فرشتہ بھی ہے، ایک روحانی وجود بھی ہے اس کا۔ یہ بات بہت خوبصورت انداز میں بہت پہلے کہی تھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، آدمی زادہ طرفہ معجون است، معجون کہتے ہیں نا، معجون مرکب کچھ چیزوں سے مل جل کر بنا ہوا۔ آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں فرشتہ بھی پیوست ہے اور حیوان بھی پیوست ہے۔ یہ عظیم حقیقت ہے انسان کے بارے میں، جس کو اگر نہ سمجھا جائے تو حکمت قرآنی کے جو غامض پہلو ہیں، جو گہرے پہلو ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آدمی عقیدت کی بنیاد پر، اندھے ایمان کی بنیاد پر، اندھے یقین کی بنیاد پر گزر جائے گا وہاں سے، لیکن عقل اور لاجک کا تقاضا جو ہے، اگر اس کا حق ادا کیا جائے تو وہاں کھڑے ہو جانا چاہیے سوچنے کے